السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو نماز عشاء بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہاں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں سننے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے۔ اس کے بعد داتا درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سیرت کے درس میں پچھلے ہفتے جو باتیں ہم نے سنی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی طرف جانا، ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنا، ابو سفیان کے قافلے کا ہاتھ سے نکل جانا، اور مشرکین مکہ کو پتہ چلنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے کے تعاقب میں ہیں ابو سفیان کے، اور ابو جہل کا پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلنا اور جو ہے بدر کی طرف آنا، یہ ساری تفصیلات ہم نے دیکھی تھی۔ اور آخر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ جب ابو جہل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور ابو سفیان نے ابو جہل کی طرف لکھ کر کے بھیجا کہ ہم لوگ بچ نکلے ہیں، تم بھی واپس آ جاؤ مکہ، تو ابو جہل کے دماغ میں ایک خرافاتی بات نے جنم لیا۔ کہا کہ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں پر بدر کے مقام پر، ہم اس سے تھوڑا سا دور ہم کھڑے ہوں گے، 3 دن وہاں قیام کریں گے، شراب پیئیں گے، عورتوں کو نچائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، 3 دن تک موج مستی کریں گے، اور پھر ریٹرن آ جائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ مسلمان ہم سے ڈر گئے اور ہم جیت گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو مکہ سے نکلے تھے وہ لوگ 1300 تھے۔ مکہ سے جب مشرکین نکلے تھے تو اس میں 1300 مشرکین تھے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس میں پھوٹ پڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے بات کی تھی کہ صرف قافلے کی حفاظت کریں گے، لہذا قافلہ جب بچ گیا تو کیوں جائیں وہاں، کیوں کھڑے رہیں، کیوں وہاں جا کر کے ہم لوگ یہ سارے کام کریں۔ ابو جہل کے ان لوگوں نے مخالفت کی، جس میں ایک سردار تھا اخنس بن شریق۔ کچھ لوگوں کو تو ابو جہل نے ڈرا دھمکا کر کے اپنے ساتھ لے لیا، جیسے حضرت عباس وغیرہ بھی تھے ان میں، اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی ان میں تھے۔ ان لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے ابو جہل نے اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اخنس بن شریق کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں چھوڑوں گا ہی نہیں، میں جاؤں گا ہی نہیں، کسی صورت میں نہیں جاؤں گا۔ اور ان کا جو حلیف تھے بنو زہرہ، ان تمام کو اس نے لے لیا، کہا کہ ہم لوگ واپس مکہ جا رہے ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ ابو جہل سے کہا ہم لوگ واپس مکہ جا رہے ہیں۔ اب اس نے زبردستی بنو زہرہ کو، جن کی تعداد تقریباً 1300 کے آس پاس تھی، ان کو لے لیا اور وہ واپس مکہ آ گیا۔ اور ابو جہل اپنے ساتھ جو 1000 لوگ تھے ان کو لے کر کے وہیں رہا۔ آپ بعد میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو بنو زہرہ والے تھے نا، یہ ساری زندگی اخنس بن شریق کا شکر مانتے تھے کہ اس نے ہمیں بدر کے اس عذاب سے بچا لیا۔ جب بدر کا انجام دیکھا ان لوگوں نے مشرکین کا، تو بنو زہرہ والوں نے گویا اپنا سردار اس کو مان لیا تھا اخنس بن شریق کو، اور ساری زندگی اس کے جو ہے شکر گزار وہ لوگ رہے، کیونکہ اس نے بدر سے واپس لا لیا تھا بدریوں کا جب انجام دیکھا۔ لہذا وہ 1300 تقریباً 300 لوگوں کو لے کر کے واپس ہو گیا۔ اب ابو جہل کے ساتھ 1000 لوگ تھے، وہ وہیں پر موجود رہے۔ اب آئی بات مسلمانوں کی۔ مسلمانوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو اب مسلمانوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اب کیا کریں۔ بہت سارے لوگ نہیں جانا چاہتے تھے، اور یعنی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم تو جنگ کی تیاری سے نکلے ہی نہیں تھے، ہم تو صرف ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، لہذا کرے تو کیا کرے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں بات ڈالی، اطمینان ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابھارا، لہذا وہ لوگ تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کما اخرج ربک من بیتک بالحق کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، جبکہ ایک گروہ ناپسند کر رہا تھا جنگ کرنے کو، لیکن وہ لوگ تیار ہوئے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مشورہ بٹھایا، صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ مجھے مشورہ دو کیا کریں۔ تو بہت سارے صحابہ کرام نے، جس میں حضرت ابو بکر ہے، عمر ہے، حضرت مقداد بن اسود ہے، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جنگ کرتے ہیں،
آپ بے فکر رہیں، ہم لوگ جنگ کریں گے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے ان سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ۔ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے لڑے، ہم بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے۔ ان لوگوں نے کہا، حضرت ابوبکر نے، عمر نے، حضرت مقداد نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب لڑے، ہم کہیں گے کہ آپ چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی ہمارا پورا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی یہ بات سن کر کے بڑے خوش ہوئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ تینوں مہاجر تھے، یہ تینوں حضرت ابوبکر، عمر، مقداد، یہ تینوں مہاجر تھے۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ کوئی انصاری جواب دے، کیوں؟ کیونکہ انصار کی تعداد زیادہ تھی، مہاجر تو کم تھے اور تعداد انصار کی زیادہ تھی، لہذا اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ کوئی انصاری کہے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کہ مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ بار بار جب اللہ کے نبی نے پوچھا تو صحابہ کرام، انصاری صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ ہم کہیں، تو اس میں سے جو ان کے سردار تھے انصاریوں کے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کہیں۔ پھر کیونکہ دیکھیے مسئلہ کیا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بیعت عقبہ ہوئی تھی، بیعت عقبہ جو 12 لوگ جب گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیعت کی تھی عقبہ کی وادی میں، حج کے لیے جب یہ لوگ گئے تھے پہلی مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد، تو اس وقت جو معاہدے ہوئے تھے اس میں ایک معاہدہ یہ تھا نا کہ جب کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کا دفاع کریں گے اور بچاؤ کریں گے۔ اب یہ جنگ کہاں تھی؟ مدینہ سے باہر تھی۔ اب ایسا تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ یہ صحابہ کرام، انصاری صحابہ کرام مدینہ سے باہر نکل کر کے جو ہے جنگ لڑیں گے اللہ کے نبی کے لیے، ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور یہ لوگ مکلف بھی نہیں تھے کہ باہر جا کر کے لڑے انصاری صحابہ کرام، اسی لیے اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ بولیں اپنی زبان سے۔ لہذا حضرت سعد بن معاذ جب سمجھ گئے تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بات کہیں، ہم میں سے کوئی یہ بات کہیں۔ لہذا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بات مانی، ہاں آمنا بک وصدقناک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ پر ایمان لایا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہاں ہم نے کہا انما جاء به هو الحق، اللہ کے نبی جو آپ لے کر کے آئے ہیں وہ حق ہے، ہم نے اس بات کی تصدیق کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے بھی کہیں گے تو ہم کود جائیں گے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے آپ نے کیوں کہا، اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں، سمندر میں کودنے کے لیے کہیں تو ہم سمندر میں اللہ کے نبی ہم کود جائیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیروا وابشروا فإن اللہ تعالی قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لکأنی الآن انظر الى مصارع القوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، چلو خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کی بشارت دی ہے کہ 2 طائفوں میں سے، 2 گروہوں میں سے ایک کی جیت ہوگی، ایک کی جیت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ گویا میں ابھی بھی ان کی ہلاکت کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی مشرکین کی ہلاکت کی جگہوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کون کہاں مرے گا۔ بدر میں جنگ سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو فلاں کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی لاش یہاں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی۔ اب جنگ ہونا طے ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے تیار، وہاں سے مشرکین تیار۔ اب مشرکین جو ہے ایک طرف سے آتے ہیں اور بدر کے ایک کونے کی طرف پڑاؤ ڈالتے ہیں، دوسری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آتے ہیں اور ایک جگہ پر ایک کنویں کے پاس پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ اب معلوم یہ کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کے قافلے میں ہو کیا رہا ہے، مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں۔ اب اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کا ارادہ کیا، اور خود اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر جو ہے ایک طرف سے ان کے دور قافلے سے دور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر گھوم رہے تھے کہ ایک بوڑھا ان لوگوں کو مل گیا۔ بوڑھے کو ان لوگوں نے پکڑا اور بوڑھے سے پوچھا کہ محمد یہ ابو جہل اور محمد کے قافلوں کا کیا حال ہے؟ کیا کہا کہ ابو جہل اور محمد کے قافلوں کا صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا۔ اپنا نام اس لیے ذکر کیا تاکہ اپنی آئیڈینٹی چھپا کر کے رکھے، اسے یہ نہ پتہ چلے کہ یہ محمد ہے یا جو ہے مسلمانوں کی
میں سے کوئی ہے. لہذا اس نے بوڑھے نے پوچھا کہ اچھا ایک کام کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تم کہاں سے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سمجھ گئے کہ وہ چاہتا ہے کہ پہلے میں بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ پھر میں بتاؤں گا، تم پہلے بتا دو پھر میں بتاؤں گا. تو اس بوڑھے نے شروع کیا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں دن مدینہ سے نکلے ہیں. تو فلاں دن اگر جس نے یہ بات بتائی ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو ابھی آج وہ لوگ فلاں مقام پر ہوں گے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس نے برابر صحیح جگہ بتایا جہاں پر مدینہ کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. اس نے کہا تھا کہ فلاں مقام پر وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہوں گے اگر اس نے سچ بتایا ہے تو، بتانے والے نے. لہذا وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اسی جگہ پر تھے. پھر پوچھا کہ ابو جہل کے لشکر کا کیا حال ہے. پھر اس نے بتایا کہ مجھے پتا چلا، فلاں بتانے والے نے بتایا کہ وہ لوگ مکہ سے اس دن نکلے تھے. تو اس دن نکلے ہوں گے تو آج تک وہ اس پہاڑی کی جو اگلا سرا ہے اس پر وہ لوگ، یعنی یہ پہاڑی کا جو سرا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پار وہ لوگ موجود ہونا چاہیے آج کے دن. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کس طرف ہے اور کہاں ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ بتاؤ کہ آپ کون ہو، آپ کہاں سے ہو، بتاؤ کہ آپ کہاں سے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن من الماء، ہم لوگ پانی سے ہیں، ہم لوگ پانی سے ہیں. اتنا بول کر کے اللہ کے نبی نکل گئے. وہ پوچھتا رہ گیا کہاں کے پانی سے، عراق کے پانی سے، کس جگہ کے، کہاں کے، کیسے، سارے سوالات کرتا رہ گیا. اللہ کے نبی یہ بول کر کے نکل گئے. اب اسی دن مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھ تاچھ کے لیے اور مزید جانکاری کے لیے حضرت علی کو اور ایک دو صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ اور بدر کے کنووں کے پاس انتظار کرو اور دیکھو کہ کون آتا ہے. تو کنویں کے پاس ابو جہل کے قافلے میں سے ایک شخص آیا اور وہ پانی بھرنے لگا. تو ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، حضرت علی وغیرہ نے پکڑ کر کے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. جب اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے تو یہ لوگ اس کو مار رہے تھے اور پوچھ رہے تھے بتا تو کون ہے، تو کہاں سے ہے. تو اس نے کہا کہ میں ابو جہل کے قافلے کا ہوں، میں ابو جہل کے لشکر کا ہوں. تو ان لوگوں نے خوب مارا، کہا کہ کیا تو ابو سفیان کے قافلے کا ہے. یعنی صحابہ کرام کے دلوں میں ابھی بھی چاہت تھی کہ شاید وہ قافلہ ابھی بھی ہم کو مل جائے. لہذا کہا کہ کیا تو ابو سفیان کے قافلے کا ہے، اور اس کو کہتے جا رہے اور مارتے جا رہے. اب اس نے مار کے ڈر سے کہہ دیا کہ ہاں میں ابو سفیان کے قافلے کا ہوں، میں ابو جہل کے نہیں بلکہ ابو سفیان کے قافلے کا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان لوگوں نے مارنا بند کر دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب یہ سچ کہہ رہا تھا تو تم اسے مار رہے تھے، اور جب اس نے جھوٹ کہا تو تم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہا تھا، یہ ابو جہل کے قافلے کا ہے، یہ ابو سفیان کے قافلے کا نہیں ہے، ابو جہل کے گروپ کا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتا ابو جہل کے گروپ کے تعلق سے تو کیا جانتا ہے. کہا کہ جو ہے میں بہت کچھ نہیں جانتا، وہ لوگ ہیں اور وہاں پر موجود ہے، ایک بڑا قافلہ ہے. کہا کہ کتنے لوگ ہیں قافلے میں. کہا مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. اچھا کہا کہ بتاؤ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں کھانے کے وقت. تو اس نے کہا کہ ایک دن 9 ہوتے ہیں، ایک دن 10 ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ تو ہے تقریباً 900 اور 1000 کے آس پاس ہیں، یہ لوگ 900 اور 1000 کے آس پاس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات سے اندازہ لگا لیا. اب مسلمانوں کو یہ بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ لوگ جو ہے اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، اب اس میں دیکھیے کئی ایک واقعات اہل علم نے نقل کیے ہیں. خصوصاً ایک واقعہ حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد کا ہے، حضرت حذیفہ کا اور ان کے والد یمان کا واقعہ. یہ لوگ مکہ میں تھے، یہ لوگ مکہ میں تھے. مکہ سے نکل کر کے یہ لوگ مدینہ آ رہے تھے، مدینہ آ رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں مل جائے. راستے میں ہوا یہ کہ ابو جہل نے پکڑ لیا ان دونوں کو، حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان کو پکڑ لیا. پتہ نہیں تھا اس کو کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. کہا کہ کہاں جا رہے ہو، پوچھا ابو جہل نے. کہا کہ ہم لوگ مدینہ جا رہے، صحیح مسلم کی روایت. کہا مدینہ جا رہے. کہا مدینہ جا رہے ہو؟ بولے ہاں. کیوں؟ بس کام سے جا رہے ہیں. کہا محمد کے لشکر میں شامل ہونے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، محمد کے لشکر میں شامل نہیں، اپنے کام سے جا رہے ہیں. لہذا اس نے ابو جہل نے کیا کیا، ان دونوں سے عہد لے لیا، وعدہ لے لیا. کہا کہ تم جاؤ گے اور محمد کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے. اب یہ دونوں حضرت حذیفہ اور ان کے والد اللہ کے نبی کے پاس آئے مدینہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہم آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے، پھر انہوں نے سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا. اللہ کے نبی نے کہا وعدہ کیے ہو؟ کہا ہاں وعدہ کر لیے اللہ کے نبی.
کہا کہ اب لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ سوچیں وہ لشکر 1000 کا لشکر ہے, یہاں کتنے 313 314 319 317 اتنے ہی ہے بس, اسی کے آس پاس 320 کے اندر, اور وہاں 1000 کا لشکر یعنی 3 گنا تعداد. اس کے باوجود بھی انسان کیا سوچتا ہے ایسے موقعوں پر, بھئی 1-2 آدمی مل جائے تو بھی غنیمت ہے, ہاں آ جاؤ شامل ہو جاؤ جتنے ہو سکتے ہو, انسان یہ سوچتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, اگر وعدہ کیے ہو تو واپس جاؤ. جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نستعین اللہ علی ما ہو, کہ ہم اللہ رب العالمین سے مدد چاہیں گے ان کے خلاف. تم جاؤ وعدے پر عمل کرو, اس لیے کہ ان سے وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کو پورا کرو. ہم ان سے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے ہم ان کے خلاف مدد چاہیں گے. آج دیکھیے وعدوں کا, ہمارے وعدوں کا کیا حال ہے, اللہ اکبر. آپ سوچیں جنگ کے معاملے میں اتنے خطرناک موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعدے کو نبھاؤ. حضرت حذیفہ کسی صحابی نے پوچھا تھا ان سے, تب انہوں نے یہ ساری تفصیل بیان کی, کہا کہ تم بدر میں شامل ہونے گئے تھے, شامل کیوں نہیں ہوئے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے یہ ساری تفصیلات سنائی. آپ سوچیں آج ہمارا حال دیکھیے, وعدوں کا ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہوتا, خاص طور سے وہ لوگ جو مقروض ہوتے ہیں, ہے نا, ان کی وعدے تو ان کے ایسی ہوتی ہے, جھوٹ تو ان کا ایسا ہوتا ہے جیسے سانس لے رہے ہیں, جتنی مرتبہ سانس لے رہے ہوتے اتنی مرتبہ جھوٹ بول رہے ہوتے, کوئی اعتبار نہیں وعدوں کا. ہاں آج کل پرسوں. تو لہذا میرے بھائیوں آپ دیکھو کہ وعدوں کی کتنی اہمیت ہے. ہاں میری مائیں بہنیں دیکھیں کہ وعدوں کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس لوٹا دیا. اب اس کے بعد صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یعنی بہت تیار تھے مکمل, حتیٰ کہ وہ جو شخص پکڑا گیا تھا مشرکین مکہ کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ ایک تو یہ پوچھا کہ وہ لوگ کتنے ہیں, اس کے بعد پوچھا کہ مکہ کے سرداروں میں سے ان میں کون کون ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ مکہ کے سرداروں میں اس میں سے کون کون ہیں. تو اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ یہ ہیں, اس کے علاوہ ابو البختری بن ہشام ہے, حکیم بن حزام ہے, نوفل بن خویلد ہے, حارث بن عامر ہے, طعیمہ بن عدی ہے, اسی طرح ابو جہل بن ہشام ہے, زمعہ بن اسود ہے, نضر بن حارث ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے نام سنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه مکہ قد القت الیکم افلاذ کبدها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مکہ نے تو آج اپنے جگر گوشوں کو تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دیا ہے. یعنی سارے کے سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں, سارے کے سارے پکے اسلام کے دشمن ہیں, سارے کے سارے پکے مسلمانوں کے دشمن ہیں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جو ہے مکہ نے آج تمہارے درمیان میں جو ہے اپنے کلیجوں کو نکال کر کے رکھ دیا ہے. اب یہاں پر مسلمان تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی صحابہ کرام آئے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں فوج میں شامل کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو شامل کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمر بن وقاص کہتے ہیں کہ وہ 16 سال کی عمر کے تھے, اللہ کے نبی سے آ کر کے گزارش کی کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی اپنے لشکر میں شامل کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کر دیا, پھر بار بار اصرار کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کر لیا. اسی طرح ایک مشرک آیا اللہ کے نبی کے پاس, کہا کہ سوچئے مشرک ہے, کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کی مدد کروں. اللہ کے نبی سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, ہم مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے تمہارے ان کے مقابلے میں. 2-3 بار اللہ کے نبی نے منع کیا, چوتھی مرتبہ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا, کہا کہ اب تو شامل کر لو. اللہ کے نبی نے کہا کہ اب آ جاؤ. اللہ کے نبی نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا. اسی طرح 2 بچوں کا واقعہ وہ انشاءاللہ اگلے اس میں دیکھیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بالکل جنگ کے لیے سمجھیے ایک طرح سے تیار ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے چند چیزیں اس میں کی. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی, اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائی. اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی, اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا, نقصان مشرکین کو ہوا. فائدہ اس طرح سے ہوا کہ جس طرف اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تھے اس طرف سے پانی بہا اور وہ زمین مضبوط ہو گئی, کھڑے رہنے چلنے پھرنے کے اعتبار سے مضبوط ہو گئی, اور یہ جا کر کے مشرکین کے لیے تباہی کا باعث بن گیا کیونکہ وہ لوگ نیچے کی طرف سے اور وہ پورے کے پورے پانی سے ان کو نقصان ہوا. دوسرا, اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جب میدان جنگ یعنی جنگ کے لیے جب وہ تیار تھے, اللہ رب العالمین نے ایک اونگ ان کے اندر لائی. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ, کہ اللہ رب العالمین نے جب تم کو ایک اونگ لائی. حضرت مسند احمد کی حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ ہم لوگ تیار تھے جنگ کے لیے، کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نیند، ایک ایسی اونگ بھیجی کہ ہم کھڑے کھڑے سو رہے تھے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ میری ہاتھ سے کئی مرتبہ تلوار چھوٹ گئی. یعنی یہ ایک ریفریشمنٹ تھا اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے لیے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی. فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مدد کی کہ فرشتوں نے آ کر کے جنگ کی. ہاں، فرشتوں نے اللہ رب جو ہے صحابہ کرام کی اور مسلمانوں کی مدد کی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور معاملہ جو صحابہ کرام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ رب العالمین نے کیا، وہ یہ کہ مشرکین کے درمیان میں پھوٹ پڑ گیا. ابو جہل چاہتا تھا کہ جنگ ہو جائے، لیکن عتبہ بن ربیعہ یہ ڈر گیا. یہ ڈر گیا یہ سوچ کر کے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا، کیا حال ہوگا. وہ واپس جانا چاہتا تھا. اس نے ابو جہل نے اس کو کہا کہ تو ڈرپوک ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. لہذا وہ شامل تو ہو گئے، لیکن یہ لوگ دل سے شامل نہیں تھے. بالکل ان کے درمیان میں جو ہے گویا ایک طرح سے ان لوگوں کے بیچ میں پھوٹ پڑ گئی تھی. تو یہ ایک معاملہ ہوا. اسی طرح ایک بہت اہم واقعہ ہوا جو حضرت حباب ابن منذر کا معاملہ ہے. یہ آخری بات بتا کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے. حباب بن منذر کا واقعہ ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے ایک کنویں کی طرف کھڑے ہوئے تھے اور آگے بھی بہت سارے کنویں تھے. صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتے ہیں، آگے کے سارے کنووں کو بند کر دیتے ہیں اور ہم ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں. لیکن جب یہ بات صحابہ کرام میں ہوئی تو حضرت حباب ابن منذر اللہ کے نبی کے پاس آئے. کہا کہ اللہ کے نبی، یہاں جو ہم لوگ کھڑے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی کوئی جنگی تدبیر ہے؟ یعنی آپ کی کوئی جنگی تدبیر ہے کہ یہاں کھڑے رہیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا، ہمارے لیے سپورٹ ہوگا، ایسا کچھ ہے یا اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ صرف ایک جنگی تدبیر ہے میری جانب سے. تو حضرت حباب بن منذر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی ہم ایک کام کرتے ہیں، یہاں سے مشرکین کی طرف بڑھتے ہیں، جو آخری کنواں ہوگا اس کنویں پر ہم لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے منڈیر بنا دیتے ہیں، اور پیچھے کے جتنے کنویں تھے سب کو ہم لوگ پاٹ دیتے ہیں، سب میں مٹی پتھر ڈال دیتے ہیں تاکہ مشرکین اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے اور ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا پائے اور ہمیں یہ کنواں مل جائے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز بڑی ان کی پسند آئی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، ایک کنویں کو اپنے لیے خاص کر لیا. اب مشرکین کے لیے پانی بھی نہیں بچا، اب ان کے پاس پانی بھی نہیں بچا. اس طرح کی تدبیر اختیار کی گئی. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تدبیرات اختیار کرنے کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی. مشرکین کا کون سا بندہ کہاں مرے گا، ہاں کون کہاں مرے گا، وہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. اس کے باوجود حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیا جائے جس کے نیچے آپ آرام کریں اور ہم لوگ جنگ لڑیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے فتح عطا کی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کبھی ایسا نہ ہوا اور معاملہ اس کے برعکس ہوا تو آپ مدینہ لوٹ سکتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ اللہ کے نبی پورا ٹائم اس چھپر میں بیٹھ کر کے دعا کر رہے تھے، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی لیکن آپ نے جنگ بھی کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض روایتوں سے ملتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ آڑ بناتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جواں مردی سے لڑی اور اپنی بہادری کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت دیا. حضرت علی سے بعض روایتوں میں یہ بات منقول ہے. لہذا حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے ایک چھپر بنایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بدر سے پہلے دعا کر رہے ہیں رو رو کر. یعنی سارے انتظامات کر لیے، ساری چیزیں کر لی، اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑا. یعنی یہ تک پتا ہے کہ ہم جیتیں گے، اللہ تعالیٰ نے جیتنے کی بشارت دے دی، یہ تک بتا دیا کہ کون سا سردار کہاں مرے گا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ پورا کر جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تو اپنا وعدہ لے کر کے آ. اللہ رب العالمین اگر یہ گروہ ہلاک کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو پھر شہید کر دیا گیا، تو اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اتنی گریہ وزاری، اتنا رو رو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ آپ کے کندھے پر کپڑا تھا وہ گر جاتا بار بار. حضرت ابو بکر اٹھاتے آپ کے کندھے پر ڈال دیتے، پھر وہ گر جاتا، پھر اٹھاتے پھر ڈال دیتے، پھر گر جاتا، حتیٰ کہ آخر میں حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے.
اللہ کے نبی آپ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو پورا کرے گا. اور پھر حضرت ابو بکر کی جب یہ بات سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور کہا، اور جو ہے یہ آیت دہراتے ہوئے باہر نکلے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ان قریب جو ہے سامنے والا لشکر شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کر کے بھاگے گا. ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے اور یہ جملہ دہرا رہے تھے. میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یاد رکھو، زندگی میں کتنا ہی ہم لوگ کامیاب کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی ہر معاملے میں ہمارے پاس ساری سہولیات کیوں نہ مہیا ہو جائے، ساری چیزیں کیوں نہ ہمارے ہاتھ میں ہوں، لیکن ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا، اس معاملے کا، اس کام کے صحیح ہونے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نہ بھولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں آ جانے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا نہیں چھوڑا. لہذا اللہ تعالیٰ، یہ چند باتیں تھیں جو آج کے اس میں تذکرہ ہوا. انشاءاللہ اگلے درس میں جنگ بدر میں جو معاملات ہوئے وہ ہم لوگ دیکھیں گے، آخر میں قیدیوں کا اور ان ساری چیزوں کا، اور پھر انشاءاللہ اگلے اس میں درس میں ہم لوگ جنگ بدر کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. لہذا یہ ساری تیاریاں اور یہ ساری چیزیں تھیں جو بدر سے پہلے، جنگ سے پہلے ہوئی. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اب جنگ کے لیے بالکل تیار تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان سے اپنی زندگیوں میں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان باتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں خیر کے پہلوؤں پر اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.